إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم دین کی چند بنیادی اصطلاحات کو سمجھ رہے تھے، اسی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارا ٹاپک ہے توحید۔ تو توحید کا ٹاپک جب ہم پڑھیں گے تو ایک نئی سیریز شروع ہو جائے گی جسے ہم کہہ سکتے ہیں عقائد۔ تو آج سے ہم اسلام کے کچھ بنیادی اور ضروری عقائد بھی سیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر ایک امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ عبادت کرو صرف اللہ کی۔ اب عبادت کیا ہے وہ تو ہم ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ چکے ہیں بنیادی اصطلاحات کے سلسلے میں، کہ اللہ ہی کو ماننا بھی ہے اور اللہ ہی کی ماننی بھی ہے۔ یہ جو کمپوننٹ ہے اس کا کہ اللہ کی ماننی ہے، یہ ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اسی لیے میں ہر گفتگو میں زیادہ زور اسی بات کے اوپر دیتا ہوں کہ صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی بھی ماننی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت ہمتن ہمنجو۔ اور آگے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی ڈیفینیشن ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں، رحمان کے مقابلے میں جو بھی طاقت آ گئی، چاہے اس کی صفات کے مقابلے میں ہم کسی کو اتنا بڑا چڑھا کر غلو کر کے پیش کریں، یا اللہ کے مقابلے میں ہم کسی اور کا حکم مانیں، تو یہ سب چیزیں طاغوت کے انڈر آ جائیں گی۔ تو تمام امتوں میں اللہ نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا صرف ایک دعوت کے ساتھ ان اعبدوا اللہ، کہ صرف عبادت کرو اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کے سامنے مت جھکو، اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت مت کرو۔ طاغوت وہ نہیں ہے جو ہمیں کوئی ایسا حکم دے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہو، یعنی جو ہماری بھلائی کے لیے ہو۔ اللہ کے حکم کے خلاف جو کوئی حکم دے، اگر ہم وہ حکم مانیں تو ہم طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ بات اس میں سمجھنی چاہیے۔ تو جیسا کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، تو اسلام کا ماننے والا وہی ہے جو توحید پر قائم ہے۔ توحید ہی وہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اس چیز کو جانچنے کا کہ کون اسلام مذہب کو، اسلام دین کو ماننے والا، اس پر چلنے والا۔ اب یہ توحید کیا ہے؟ اس کا اصل میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس سے اپروپریٹ ورڈ یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے یا اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ توحید کا اصل مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی اللہ کی ذات میں، یعنی نہ ہی کوئی اس کا رشتہ دار ہے، نہ بچہ ہے، نہ باپ ہے۔ وہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا اور نہ ہی اس سے آگے کچھ نکلا۔ جیسے وحدت الوجود وغیرہ کے جو کنسپٹ آتے ہیں، یا ہندوؤں کے اندر کنسپٹ ہے کہ وہ ایک ہی وجود ہے، اسی میں سے یہ پوری کائنات بنی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ برف ہی پگھل کر پانی بنتا ہے، تو اگر ہم ڈھونڈے برف کا ہے تو یہ پانی ہی برف ہے۔ یہ جو کائنات بنی ہوئی ہے، یہ اللہ ہی اس کائنات میں ڈل گیا ہے۔ خدا، وہ ایشور کہتے ہیں، ایشور ہی اس کائنات میں ڈل گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے، یہ اس کی بھی نفی ہے اس توحید کے اندر۔ تو جامع ترین جو صورت توحید کو سمجھنے کے اوپر ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر، وہ قرآن پاک میں سورہ اخلاص ہے۔ اور سورہ اخلاص کے بارے میں آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ تہائی قرآن کے برابر ہے، 1/3 آف دی قرآن۔ اور 3 بار اگر سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اسی لیے اتنی امپورٹنٹ صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، ایک نہیں، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ وہ یہ تمام جو کنسپٹ ہم اس کے لیے، انسان اپنی بے سمجھی سے اپنے دماغ کے مطابق جو بھی کنسپٹس اللہ کے لیے گھڑ رہا ہے، اللہ ان تمام کنسپٹ سے
الگ تھلگ ہے، بے نیاز ہے. یہ کوئی بھی کنسپٹ جو ہے وہ اللہ کے لیے درست نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک کنسپٹ میں نے ابھی کہا کہ اللہ ہی کا وجود ہے، وہ ڈل گیا ہے، پوری کائنات اس سے بن گئی، یہ بھی غلط کنسپٹ ہے. یا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کچھ جو مخلوق ہے اس میں ڈیوٹیز تقسیم کر دی ہے، ہم ان کو اپروچ کریں تو ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا ہے اور فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ کسی چیز سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے اس آیت کی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ایک بھی ہمسر ہے، شریک ہے، اس کے لیے کوئی بھی کفو برابر کا، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جامع ترین صورت ہے اس کانٹیکسٹ میں. تو اس توحید کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو پوری طرح سے پریکٹس کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کو اللہ کا تعارف ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے. اس کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ، تمہارا گاڈ وہ ہے الہ واحد، وہ اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، پوجنے کے لائق نہیں، وہ خدائی میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی بھی معبود نہیں ہے الا سوائے اس کے، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ بہت وسیع رحمت والا ہے. تو یہ آپ نے دیکھا، یہ کچھ آیات میں نے قرآن پاک سے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس میں ہم اس عقیدہ توحید کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس عقیدے، اس توحید کے سلسلے میں کیا ہے. چنانچہ درجنوں احادیث ہم کتب احادیث سے اخذ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے چن کر 3 احادیث ٹائم کو مد نظر رکھ کر جو ہے یہاں پہ منتخب کی ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4981 ہے، جس میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک خطیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا اور اس نے اس میں فرمایا من یطیع اللہ و رسولہ فقد رشد، جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا. فمن یعصمہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹوکا اور فرمایا بئس الخطیب انتا، کہ اوئے کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی؟ تجھے یہ کہنا تھا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. تو یہ بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب کہتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری یا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، تو یہ 2 الگ الگ نہیں، یہ ایک ہی ہیں، کیونکہ قرآن پاک بار بار کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کے احکام ہم تک کس نے پہنچائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم جب رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، امپلائیڈ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق. دوسری حدیث مسند احمد میں، اس کا نمبر ہے 1839. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ جو آپ چاہے اور جو اللہ چاہے. تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ ہوئے اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل بنا دیا؟ بلکہ تو یہ کہہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے. اور ایک اور حدیث جو بخاری مسلم میں آتی ہے اور مشکات المصابیح میں اس کا نمبر ہے 750. حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ جس کی پوجا کی جائے. اللہ ان لوگوں سے سخت ناراض ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں کیا کرتے تھے. تو یہ تعلیمات ہیں ہمارے نبی کی، یہ تعلیمات ہیں ہمارے پیغمبر کی. انہوں نے ہمیں توحید کا اتنا بڑا درس دیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وفات کر گئے، بخاری میں 4 مرتبہ یہ حدیث نقل کی ہے امام بخاری نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پر کوئی قصیدے نہیں پڑھ رہے، ان کے کوئی تعریف کے پل نہیں باندھ رہے، حالانکہ ہم اس محبت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
نے تلوار اٹھا لی کہ جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو میں اس کا سر کاٹ دوں گا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا کہ جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ محمد مر گئے, محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ حی اللہ یموت ہے, اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے, اللہ ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ تعلیم تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دکھ کا پہاڑ گرنے کے باوجود بھی توحید پر ڈٹے ہوئے تھے, توحید پر قائم تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 دیکھ لیجئے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور میری موت تمام کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے میرے بھائی کہ ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ توحید, اللہ کی توحید ہے. توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک. تو ہم اگلی کلاسز سے انشاءاللہ ہم شرک کو سمجھنا اور اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے, کیونکہ بہت ہی غلط تصورات ہمارے ہاں جو ہے پیدا ہو چکے ہیں ہمارے ہر طبقے کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی ہمت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ.